جو آج کل افہام پاکستان میں پیدا ہوا ہے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے درمیان محترمہ شکیلہ چودھری موجود ہیں، تو وہ چاہتی تھی کہ جو کلیریفیکیشن ہے یا افہام ہے اس کو دور کیا جائے، اور جو دیار غیر میں پاکستانی بستے ہیں ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں اس کے حوالے سے جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے اس کو بھی کلیریفائی کیا جائے۔ تو میں آپ سب ساتھیوں کی تعریف میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کل جو حالات جس طرح چل رہے ہیں، خاص طور پہ لاسٹ ویک اپریل 20 کو اعلیٰ عدلیہ نے پاناما لیکس کے حوالے سے جو فیصلہ دیا، اور جس میں جو تھے عمران خان صاحب، شیخ رشید اور سراج الحق صاحب نے جو پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف اور ان کے خاندان کے اوپر جو الزامات لگائے تھے، اس دن وہ الزامات مسترد ہوئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم سرخ ہوئے۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز نے JIT بنائی۔ JIT میں ہمارے جو لیڈرشپ اور پارٹی نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم ان کو پورا تعاون میں JIT میں کریں گے، حالانکہ ہماری بھی اس میں ریزرویشن تھی، لیکن پھر بھی یہ تھا کہ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم جو ثبوت، جو شواہد، جو چیزیں رہ گئی ہیں ہم ان کو ڈیٹیل سے دیں گے۔ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ وہاں JIT میں پیش ہوں گے، اور جو چیزیں رہ گئی ہیں، بلکہ ہم نے تو یہاں تک کہ اپنی پرائم منسٹر نے اپنی 3 نسلوں کا حساب دیا۔ آپ لوگوں کو جیسے معلوم ہے کہ باہر کے ملکوں میں تو 5 سال کے بعد کوئی ریکارڈ ہی نہیں رہتا، لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہے انہوں نے جو ان سے مانگا گیا، حالانکہ ان کو اس معاملے میں استثناء حاصل تھا، ان کے بچے جو تھے وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو چیزیں مانگی گئی دی گئی، اور ہم نے ہمیشہ سے پہلے دن سے یہ جو ہے وہ قوم کے سامنے اور عدلیہ کے سامنے یہ کہا کہ عدلیہ جو بھی فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا، لیکن اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم ایون دین اس کے اوپر کوئی اپیل بھی نہیں کریں گے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب جو تھے، JIT کا جب فیصلہ آیا تو اس دن آپ سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے کس طرح مٹھائیاں تقسیم کی، اگلے دن انہوں نے بازوؤں پہ کالیاں پٹیاں باندھی، تیسرے دن انہوں نے کہا کہ ہم JIT کو مسترد کرتے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عمران صاحب جو ہے وہ کس طرح جو باتیں ان کے حق میں آتی ہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور جب ان کے حق میں نہیں آتی پھر گالی گلوچ کرتے ہیں، پھر اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، وہ ان فیصلوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ کہ یہ جب عدلیہ کے بارے میں ہر روز کیوں تم کہتے تھے کہ میں اس کو مانوں گا، میں مانوں گا، اب دیکھیں ابھی 8 دن نہیں ہوئے، آج جلسہ شروع کر دیا ہے، اور پوری انہوں نے لائن پہ بتا دیا کہ میں پورے 8 دنوں میں 8 جلسے کروں گا۔ تو یہ ان کا معاملہ ہے، پہلے دن سے 4 سال سے ان کی سیاست اسی طرح کی چل رہی ہے۔ ان کو وزیر اعظم بننے کا بڑا شوق ہے، بھئی وزیر اعظم اس طرح کون بن سکتا ہے؟ وزیر اعظم بننے کے یہ طریقہ کار نہیں ہے، وزیر اعظم بننے کے لیے آپ کو 40 سال چاہیے، اور آپ نے کتنا ٹائم ابھی اس میں گزارا ہے؟ ابھی تو آپ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، آپ کو جو صوبہ ملا آپ نے اس میں کیا کام کیا؟ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اپنے صوبے کو تو آپ نے ٹائم ہی نہیں دیا، آپ نے تو سوائے یہ ہے کہ یہ گلی کوچوں کی سیاست اور یہ باہر گھومنا اور روز جلسے کرنا، اور پھر یوتھ کو ساتھ لگا کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو وہاں انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں، اور وہ آ جاتے ہیں اور پھر کہتا ہے کہ جلسہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ اس کی سیاست ہے، اس طرح کی وہ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ نہ خود کام کرتے ہیں نہ حکومت کو کام کرنا، لیکن ہماری حکومت جو ہے، پرائم منسٹر جو ہیں وہ تو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں آج اگر فیصلہ 2018 میں جب الیکشن ہونے ہیں تو فیصلہ جو ہے وہ کام کی بنیاد پہ ہونا ہے۔ یہ فیصلہ اس طرح کا فیصلہ نہیں ہونا کہ جلسے کس نے زیادہ کیے، کس نے بدتمیزی کی، کس نے گالیاں دی، کس نے جو ہیں وہ اداروں کے جو ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کی بات نہیں مانی۔ فیصلہ کارکردگی کی بنیاد پہ ہونا ہے۔ ہماری حکومت پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف Day 1 سے کام کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو دیکھ لو بھئی، آپ نے پچھلے 5 سالوں میں اور ان 5 سالوں میں آپ نے کراچی کو کیوں نہیں صحیح کیا؟ کراچی کو تو پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف نے حلف لیتے سار اگلے مہینے وہ کراچی چلے گئے تھے۔ ان کے ایجنڈے میں ٹاپ پہ یہ بات تھی کہ میں نے اس ملک کو اور اس کراچی کی روشنیاں واپس لانی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج وہاں کے حالات بہتر ہیں۔ آپ دیکھ لیں بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ کتنے بہتر ہو گئے ہیں۔ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ہر مہینے 1.5 مہینے کے بعد بلوچستان بھی جاتے ہیں، کتنی وہاں ترقی ہو رہی ہے، وہاں سڑکیں بن رہی ہیں، وہاں ہاسپٹل بن رہے ہیں، وہاں یونیورسٹیز بن رہی ہیں، وہاں ہیلتھ کارڈ جو ہیں وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔
تو یہ کام ہوتے ہیں، اس طرح سروس ہوتی ہے، اس طرح ملک میں اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ نظر آتا ہے۔ کل کو ووٹرز نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں، کل کو ووٹرز نے یہ نہیں دیکھے کہ انہوں نے لڑائیاں اور فساد کتنے کیے ہیں، انہوں نے اپنی یوتھ کو بدتمیز کتنا بنایا ہے، اپنے کارکنوں کو انہوں نے کتنا بدتمیز بنایا ہے۔ تو یہ چیزیں ہرگز جو ہے وہ اس میں کوئی کامیابی نہیں حاصل ہونے والی۔ عمران خان صاحب نے تو میں کہتی ہوں کہ پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف کی بیٹی مریم صاحبہ کو پاناما کیس کا انہوں نے مرکزی کردار بنا کے رکھا ہے۔ انہوں نے اتنا اس کو یعنی ہر روز ایک ہی بات کرتے، یہ پرائم منسٹر یہ اپنے والد کی ذیل کفالت ہیں، یہ ان کی انڈیپینڈنٹ ہیں، یہ جو ان کے فلیٹس ہیں ان کی یہ بینیفیشری ہیں۔ اور آج دیکھیں کہ عدلیہ نے یہ جو چیز تھی اس کا انہوں نے کمپلیٹلی مطلب اس کو واش آؤٹ کر دیا، اس کا ذکر تک نہیں ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان کو وزیر اعظم کی بیٹی جو پورے قوم کی بیٹی ہے، اور وہ آج کسی عہدے کے بغیر، پاکستان میں گورنمنٹ کا کوئی عہدہ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن دن رات وہ یوتھ کے لیے کام کر رہی ہیں، وہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ دے رہی ہیں، انہوں نے ایجوکیشن کے اوپر اتنا کام کیا ہے، وہ اسکولوں کے لیے اور ایجوکیشن کے اوپر ہیلتھ کے اوپر اتنا زیادہ کام کر رہی ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ آپ عمران خان صاحب آپ کچھ عقل کریں، آپ کوئی جو آپ کے ملک میں کام کر رہا ہے اس کو تو آپ چھوڑ دیں۔ وہ پرائم منسٹر کی بیٹی جو پورے قوم کی بیٹی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ عمران خان صاحب آپ یہ بدتمیزی چھوڑیں، عورتوں کا بھی خیال تو کر لیں، آپ عورت کا بھی ایک خیال نہیں کرتے۔ آپ کو اس بات پہ معافی مانگنی چاہیے مریم صاحبہ سے، اس بدتمیزیوں کی آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ عمران خان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں پرائم منسٹر جو ہیں وہ جس طرح بدتمیزی سے بات کرتے ہیں اور تو اور میں کر کے بات کرتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب نے تو آج تک کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کی۔ عمران کو بھی عمران خان صاحب کر کے بلاتے ہیں، اور پھر دیکھیں کہ اپنا جو اپنے پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب ان کو بھی انہوں نے تو کبھی کسی سے بدتمیزی سے بات ہی نہیں کی۔ لیکن عمران خان صاحب نے اپنے ملک کے کارکنوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنی یوتھ کو انہوں نے یہی ایک کلچر دیا، انہوں نے کام نہیں کیا، انہوں نے کلچر ایک اتنا غلط کلچر دیا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ دیکھ لیں کہ ابھی 2-3 دن پہلے ابھی ایک اور شوشہ چھوڑ دیا، 10 ارب کی جی پیشکش ہوئی ہے، مجھے آفر آئی ہے کہ آپ میرے راستے سے ہٹ جائیں۔ بھئی آپ راستے سے نہ بھی ہٹیں گے تو کام چلتے رہیں گے۔ آپ تو 4-4.5 سالوں سے راستے پہ کھڑے ہیں، آپ تو ہر جگہ پہ ایک ایک قدم پہ پرائم منسٹر کا راستہ روک کے کھڑے ہیں، آپ تو پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے جناب آفر ہوئی ہے، اور پھر جس کو آفر کی ہے جو فیسیلیٹیٹر ہے 2 ارب ان کو دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ کمال کی بات ہے۔ بھئی آپ اس طرح کی باتوں سے لوگوں کو آمرود نہیں کر سکتے، لوگوں کا دماغ بدل نہیں سکتے۔ ساری قوم کو اب پتہ چل گیا ہے، پورے پاکستان کو۔ اب تمہارا اگر جلسہ کو دیکھنے چلے جاتا ہے تو وہ صرف ایک ڈرامہ دیکھنے جاتے ہیں، وہاں ایک انٹرٹینمنٹ دیکھنے جاتے ہیں، وہاں ایک بدتمیزی دیکھنے جاتے ہیں۔ لوگ جو ہماری پارٹی کے بھی بعض کا جو بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ذرا جا کے تماشا دیکھیں گے کہ کس طرح تماشا چل رہا ہے۔ تو مت سمجھے کہ یہ آپ کے ووٹر ہیں، یہ آپ کے ووٹر نہیں ہیں، یہ آپ کے مخالفت میں لوگ ہیں۔ آپ میاں محمد نواز شریف کا مقابلہ جو ہے 20-30 سالوں کے بعد بھی نہیں کر سکتے۔ آپ میں وہ سوچ، وہ ویژن، وہ بات چیت، وہ چیز آپ میں کبھی نہیں آ سکتی۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں ایک ہی جو ہے وہ وزیر اعظم ہیں، اور وہ محمد نواز شریف ہیں جو اس ملک کو چلا سکتے ہیں، جن میں اتنی اہلیت ہے، جن میں اتنی قابلیت ہے، جس میں اتنا ویژن ہے، جن میں اتنی سوچ ہے، اور جتنی ان کے اندر برداشت ہے۔ میں کہتی ہوں کسی کے اندر برداشت نہیں ہے۔ ابھی یہ جو 2-3 دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے کہ وہی میں نے ابھی وہ اس کی کنٹینیوٹی رہتی تھی کہ بھئی یہ جو جناب یہ آفر ہوئی ہے، اور آج بھی اگر آپ کے پاس آفر ہے تو تم بندے کا نام بتاؤ۔ کیوں نہیں بندے کا نام بتاتے؟ بلکہ تمہاری تو دکانداری چمک جانی تھی کہ بھئی اس نے کیوں اتنی آفر ہوئی ہے، اور یہ ثبوت ہے، یہ بندہ ہے، آپ اس کو ثابت کریں اور بتائیں۔ اور پھر وہ گم میں چیزیں چھوڑ دیتا ہے، میں اگلی دفعہ بتاؤں گا، پھر میں اس کے بعد اگلی دفعہ یہ بتاؤں گا، اور میں اگلی دفعہ یہ کروں گا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک ڈرامہ لگا کے رکھتا ہے۔ اس نے لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا
कौन सी बत्ती के पीछे ये लगा के रखते हैं लोगों को इस तरह के काम में करके। हाँ, तो ये इस तरह की, और इंशाल्लाह इसके पास कुछ नहीं है, बल्कि हम जो हैं इसका ये जो केस है हद के इज़्ज़त का दावा जो है इसके ऊपर इसका जो है वो हम करेंगे इंशाल्लाह, ताकि इसको मालूम हो और ये साबित हो। क्योंकि आज मियां शबाशी जो है बहुत अपसेट थे, क्योंकि इसने उनका नाम लगाया कि उनका कोई दोस्त है, तो फिर मेरा भी कॉमन दोस्त है, तो जो इसने जो है ये बात वगैरह की है, तो ये सब फ्रॉड है, ये गलत है, ये इस तरह की बातें जो हैं ये इसका वतीरा बन चुका है। और इंशाल्लाह इसका जो है वो अगले इलेक्शन में ये अपनी जो इसने को थोड़ी बहुत इसकी इज़्ज़त थी और वो भी ख़त्म हो रही है।